اللہ کے پاس مقام انسان کو جو ملتا ہے، عزتیں جو ملتی ہیں، اللہ کے جو قرب ملتے ہیں، آرام اور آشائش سے نہیں ملتے اس دنیا میں. جو جتنی مجاہدہ کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنی کاوشیں کرتا ہے، جتنی کوششیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی بلند کرتے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے دین کے اوپر، جتنا آدمی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے مجاہدات کو کرتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اپنی چیزوں کو قربان کرتا ہے، اسی کے نام مجاہدہ ہے. اللہ کے یہاں ناانصافی نہیں ہے. اللہ فوراً اجر عطا فرماتے ہیں. اجر کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ سبحان اللہ. اللہ کے اجر تو عجیب ہیں. ہمارے اجر کے سٹینڈ اپ کو عجیب ہم نے بنائے ہوئے ہیں. مانگتے بھی تو عجیب ہے نا پھر مجاہدوں کے بعد کہ جی مجھے اتنے دن میں نے نماز پڑھ لی، اتنا یہ کر لیا، تو ہمارے حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے، ہمارا تو فلاں ہی نہیں ہو رہا. ہم تو ہمارے مجاہدات بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دنیا کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا نہیں مل رہی ہمیں، دنیا کے درجات ہمیں نہیں مل رہے. دنیا کی جو کوششیں اس یعنی آخرت کی دنیا کی آخرت کی کوشش کے اندر بھی دنیا کو تلاش کرتے ہیں، اسی کو مانگتے ہیں. اب اسٹینڈرڈ بھی وہ رکھا ہے. اگر اس سے ہمیں نمازوں سے اس چیز سے ہمیں ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کاٹا مار دیتے ہیں. فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اس سے کیا فائدہ مجاہدات کا؟ نہیں. ہو سکتا نہیں کبھی. یاد رکھے کہ اللہ کے راستے میں انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہو، تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہو تو آپ کو اجر اللہ پاک نے عطا فرماتے ہیں. تصور بھی. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کوشش کرے اور وہ آخرت کے لیے اور اس کو اللہ درجہ نہ دے. ہر کوشش جو انسان کی ہوتی ہے آخرت کے لیے، اللہ سبحانہ کہتا ہے میں اتنے اس کے قریب آتا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن یہ سٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ میں تہجد پڑھ رہی تو میرے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، میں نے فلاں کر لیا تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. دنیا سٹینڈرڈ نہیں ہے بالکل. یہ یاد رکھیں، اس کو کاٹ دیں. اس کا تعلق کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیشہ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، عمل السہلت کا فرمایا کہ جب تم نیک عمل کرو گے تو ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا. کہیں یہ نہیں کہا کہ باغ بڑھا دی جائیں گی، دکانیں بڑھا دی جائیں گی، کاروبار بڑھا دیا جائے گا تو یہ کر دے، کہیں نہیں کہا. اس ترازو پہ کبھی آخرت کو تولنا نہیں چاہیے. سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان، ملتا نہیں ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے کچھ نہیں. شیطان کا یہ وسوسہ کو ختم کرتا ہے. یار تم اتنی محنت کر رہے، تمہارا تو حالات ہی نہیں بدلے. جب سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے تمہاری دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی ہے، تمہارا کاروبار ڈھنگ ہو گیا ہے، اس طرح برکتیں ختم ہو گئی ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا ایسا کرتے ہیں اور پھر ہاتھ پھیر دیتے ہیں وہ دین کی طرف. ہم تو یار نماز پڑھی تھی، یہ ہوگا تو فلاں ہوگا. یہ کوئی معیار ہے؟ مجھے بتایا. اگر یہ معیار دیکھنا ہے تو پھر وہ لوگ جو تھے جو ہیں ابھی بھی تو ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. یار یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی اولادیں تو منسٹر، ان کی اولادیں منسٹر، یہ خود منسٹر، یہ خود بادشاہ، ان کے فلیٹ، ان کے مال، تو کبھی دکانیں نہیں پڑھتے، کبھی کچھ بھی نہیں کرتے. اگر یہ معیار ہو اللہ کے نزدیک کہ دنیا دے تو وہ تو بغیر چیزوں کی دنیا حاصل کی ہوئی ہے. نہیں. آخرت کے مجاہدے سے دنیا کی ترازو تو گندی چیز ہے. دنیا مانگ رہے ہیں انسان آخرت کے بعد. یہ تو اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آدمی اللہ کے قریب جانے مجاہدہ کرتا ہے، جتنا مجاہدہ کرتا ہے آپ اس میں تنگ دستی، نا امیدیں، مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ تو اور کام شروع ہو جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کو مجاہدہ کرے آدمی تو نظر میں صرف ہماری کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہو، دنیا نہ ہو.